حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ آپ پدیشی ولی تھے۔ آپ کے پدیشی ولی ہونے کے سلسلہ میں ایک روایت بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جب آپ کے والد محترم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ نے 7 سال کی عمر میں قرآن شریف 7 قرأتوں کے ساتھ حفظ کیا۔ مقامی علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد حضرت شیخ نے خراسان کا سفر کیا۔ خراسان کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بخارا تشریف لے گئے۔ بخارا میں 8 سال قیام فرمایا، حج کیا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ روضہ مبارک کے دائیں جانب ایک خاص مقام پر معتکف رہا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر بیت المقدس حاضر ہوئے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور تمام انبیاء علیہم السلام کے مزار اقدس کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ اس کے بعد آپ دمشق تشریف لے گئے۔ دمشق میں شہر کے باہر ایک خوفناک اژدہا رہتا تھا جو بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ مقامی باشندوں نے اژدہا کو مارنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہر بار ناکام رہے۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی اگر کوئی اجنبی شخص اس راستے پر آ نکلتا تو وہ اس خون آشام اژدہے کی خوراک بن جاتا۔ وہ اژدہا ایک غار میں روپوش رہتا تھا، پھر جیسے ہی اسے کسی انسان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی وہ تیزی سے باہر آتا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آدم زاد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ مقامی لوگوں نے کئی مرتبہ اس غار کو بند کرنے کی بھی کوشش کی تھی مگر اژدہے نے ان کی ہر تدبیر ناکام بنا دی تھی۔ ایک بار حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی غار کی طرف سے ہوا۔ اژدہا حسب معمول اپنے شکار کا منتظر تھا۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی غار سے باہر نکلا اور پوری شدت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر اس موذی کی طرف دیکھا اور اطمینان کے ساتھ اپنی چادر اس اژدہے پر ڈال دی۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ اژدہے کا کیا حال ہوا۔ کچھ دیر بعد جب دور سے گزرنے والوں نے غار کی طرف دیکھا تو وہاں ایک چادر موجود تھی اور اژدہا مرا پڑا تھا۔ لوگ ڈرتے ڈرتے اس اژدہے کے قریب گئے مگر جب اس کے جسم میں برائے نام بھی حرکت نہیں پائی تو دمشق کے نواحی علاقے میں ایک شور سا مچ گیا۔ مقامی باشندے گروہ در گروہ اس غار کے سامنے جمع ہو کر اژدہے کی موت پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر لوگوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ یہ کس بزرگ کی چادر ہے کہ جس کے اثر سے اژدہے کی موت واقع ہوئی ہے۔ آخر کئی دن کی جستجو اور تحقیق کے بعد یہ راز کھلا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس راستے پر سے گزرے تھے۔ پھر یہ خبر سینہ بسینہ چلی اور شہرت عام تک پہنچی تو ہزاروں لوگ حضرت شیخ کے دیدار کے لیے مکان کے گرد جمع ہو گئے جہاں آپ ایک طویل عرصے سے سکونت پذیر تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال تک دمشق میں قیام فرمایا۔ ابھی حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ دمشق ہی میں قیام فرما تھے کہ آپ نے سمرقند کے ایک بزرگ کے بارے میں سنا جو صاحب کمال تھے۔ یہ خبر سنتے ہی شوق دیدار نے آپ کو دمشق میں بیٹھنے نہیں دیا۔ نتیجتاً حضرت شیخ نے دمشق کے دوستوں کو الوداع کہا اور سمرقند کی طرف روانہ ہو گئے۔ آخر طویل اور دشوار گزار سفر طے کرنے کے بعد حضرت شیخ سمرقند پہنچے اور اس مرد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ پابندی کے ساتھ بزرگ کو سلام کرنے جاتے رہے مگر انہوں نے نہ تو سلام کا جواب دیا اور نہ حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو بزرگ کی مجذوبانہ حالت دیکھنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلا جاتا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سمرقند کے ان بزرگ کی خدمت میں 2 سال تک بلا ناغہ حاضر ہوتے رہے۔ آخر 2 سال کے طویل عرصے کے بعد وہ بزرگ ہوش میں آئے۔ بزرگ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، بہاؤالدین تمہارا آنا مبارک ہو۔ تم نے بہت انتظار کیا اور اس راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر یاد رکھو بزرگوں کی خدمت سے دونوں جہان کی مرادیں ملتی ہیں۔ آخر ذوق طلب آپ کو ایک ایسے مرد حق کی برگاہ میں لے گیا جو برسوں سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ تھے مشہور بزرگ اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں داخل ہوئے اور حضرت شیخ کے چہرے مبارک پر آپ کی نظر پڑی تو بے اختیار آپ کے دل سے آواز آئی، بہاؤالدین یہی تیری منزل ہے اور یہی تیرا گوہر مقصود۔
آخر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بے قرار عاشق کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا جس نے مرشد کامل کی تلاش کے لیے اپنی حیات عزیز وقف کر دی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صرف 17 دن رہے اور وہ تمام فیوز و برکات حاصل کر لیے جو دوسرے مرید 17 سال میں بھی حاصل نہ کر سکے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت شیخ الشیوخ جو خرقہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے اپنے جسم مبارک سے اتار کر میرے سر پر رکھ دیا، پھر اپنا وہ مصلح جس پر پیر و مرشد عمر بھر مصروف عبادت رہے تھے اور وہ خرقہ جو حضرت سید علی کرم اللہ وجہ سے حضرت شیخ الشیوخ کو اپنے مشائخ کے توسط سے پہنچا تھا، دونوں اس خاکسار کے سپرد فرما دیے۔ اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں کوئی کام توفیق الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اور مشیت الہی یہ ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی میرا خلیفہ اکبر ہے۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ولایت ملتان تمہارے سپرد کی جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ آخر پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ محترم چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وہی گھر اور جائیداد وغیرہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی غیر حاضری میں ایک طویل عرصے تک کوٹ کروڑ سندھ میں رہے۔ حضرت شیخ کی ہمشیرہ بی بی کمال خاتون رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کی اور پھر کوٹ کروڑ سے ہجرت کر کے ملتان آ گئے اور قلعہ قدیم میں اس جگہ قیام فرمایا جہاں آج کل حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے۔ ایک دن حضرت مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے والد محترم کو دیکھا۔ حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ فرزند، تمہارے بھائی شیخ بہاؤالدین زکریا دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہو کر ملتان آ رہے ہیں، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اپنی ہمشیرہ کو ان کے نکاح میں دے دو اور خود حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے، برادر بزرگ کی آمد کی بشارت سن کر نہایت مسرور ہوئے اور بڑی بے چینی کے ساتھ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 614 ہجری میں بغداد سے روانہ ہوئے۔ پھر جب آپ ملتان پہنچے تو حضرت مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ نہایت گرم جوشی کے ساتھ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بغل گیر ہو گئے۔ پھر دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے آبائی مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ اپنے علمی اور روحانی سفر پر تھے اور دشوار گزار منزلیں طے کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد حضرت مخدوم عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت شیخ احمد غوث کی وصیت کے مطابق اپنی بہن رشیدہ خاتون کی شادی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی اور اس کے ساتھ ہی خزانوں کی چابیاں اور جاگیر کے تمام حسابات بھی آپ کے سپرد کر دیے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم عبد الرشید اپنے 7 خدمتگاروں کے ہمراہ دیار حرم کی جانب روانہ ہو گئے اور ان کے اہل و عیال اور چھوٹے بھائی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ روایت ہے کہ شادی کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے قلعہ قدیم میں ایک محل نما مکان تعمیر کرایا جسے دیکھ کر کسی حاکم یا نواب کی یاد آ جاتی تھی۔ سلسلہ سہروردیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کی یہ عالی شان حویلی درویشوں اور فقیروں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ اپنے اور اہل خانہ کے لیے آپ نے حجرے تعمیر کروائے تھے۔ اس کے برعکس دوسرے سلسلوں کے لوگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز معاشرت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک درویش کو اس محل نما مکان اور رئیسانہ زندگی کی کیا ضرورت تھی۔ دراصل برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ذہن میں ایک درویش کا تصور بس اتنا ہے کہ اسے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہونا چاہیے، رہنے کے لیے ایک جھونپڑی اور کھانے کے لیے سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے۔ بنی نوع آدم کی یہ بڑی عجیب روش ہے کہ وہ ایک درویش کے آستانے پر اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ اس بزرگ سے اپنی آسودہ حال زندگی کی دعاؤں کے لیے درخواست کرے، یعنی درویش کی دعاؤں سے وہ شخص امیر کبیر ہو جائے، مگر خود درویش بوسیدہ لباس پہنے اور فاقہ کشی کی زندگی بسر کرے۔
اب اگر اتفاقاً سے انہیں کوئی درویش خوشحال زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور ان کی کوتاہ نظری اور تنگ دلی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ درویش کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی۔ برصغیر کے لوگوں نے پہلی بار ایک امیر و کبیر درویش کو دیکھا تھا، حالانکہ یہاں اور بھی بہت سے بزرگ امیرانہ شان رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بھی سیم و زر کے انبار لگے رہتے تھے، مگر ان بزرگوں نے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، ظہری آرائش پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے جسم کی پرورش کے لیے لذیذ کھانوں کا سہارا نہیں لیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر تو مخالفین کا بھی اتفاق ہے کہ برصغیر کے تمام بزرگوں میں سب سے زیادہ فتوحات آپ کو حاصل ہوئیں، اور ہندوستان میں کوئی لنگر خانہ آپ کے لنگر خانے سے زیادہ وسیع نہیں تھا، مگر خود حضرت محبوب الہی کی زندگی ضبط مسلسل کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ معمولی لباس، جو کی روٹی اور نمک کا پانی، یہ تھے آپ کے ذاتی اخراجات۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ بھوک کی زیادتی بھی درویش کے لیے امتحان ہوتی ہے اور دولت کی فراوانی بھی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی مرد درویش تھے جنہیں سیم و زر کا انبار دے کر آزمائش کے سخت ترین مراحل سے گزارا گیا۔ اگر ہم انبیاء پاک علیہم السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو حضرت یونس علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پوری دنیا کا اقتدار بخشا گیا، جن و انس آپ کے تابع فرمانبردار، ہوائیں مسخر، پہاڑ، دریا اور سمندر تابع۔ آخر مادی دنیا کا وہ کون سا گوشہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر نہیں تھا؟ اس کے برعکس فخر موجودات، سید السادات، سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اندازہ کر لیں کہ 40 دن آپ کے گھر سے روٹی کے لیے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بھی لاکھوں اشرفیاں پڑی رہتی تھیں، مگر سنگریزوں کی طرح۔ آپ کو دنیا کی تمام آسائشیں حاصل تھیں، مگر آپ دل کے بھی درویش تھے اور دماغ بھی فقیرانہ رکھتے تھے۔ روح کے نہاں خانوں پر حرص و طمع کا عکس تک نہیں تھا۔ دینے والے نے بے حساب دیا اور خرچ کرنے والے نے اسی کے بندوں پر لٹا دیا۔ یہی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک کا انداز تھا۔ اسلامی تہذیب کا مرکز ہونے کے باعث ملتان میں بڑے بڑے مشائخ اور علماء کا اجتماع تھا۔ جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن تشریف لائے تو چند ہی روز میں آستانہ عالیہ پر عقیدت مندوں کا ہجوم نظر آنے لگا۔ بعض روایتوں کے مطابق دنیا دار علماء کی دکانیں آہستہ آہستہ ویران ہونے لگیں۔ آخر کئی نامور علماء اور مشائخ نے آپس میں اتفاق کرنے کے بعد ایک بہت بڑا پیالہ منگوایا اور اسے دودھ سے بھر دیا، پھر اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ اسے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے جائے۔ خادم دودھ سے لبریز پیالہ لے کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں حاضر ہوا اور اسے حضرت شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی شخص سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ یہ دودھ کا پیالہ علماء ملتان نے آپ کی خدمت میں ارسال کیا ہے، مشائخ کے خدمتگار نے جواب دیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس وقت گلاب کے چند پھول رکھے تھے۔ آپ نے ایک پھول اٹھا کر دودھ کے پیالے میں ڈال دیا اور علماء کے خادم سے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ، یہی ہمارا جواب ہے۔ جب علماء ملتان کا خدام واپس چلا گیا تو حاضرین میں سے کسی مقتدر شخص نے پوچھا کہ یا شیخ، یہ کیا ماجرا تھا؟ علماء ملتان نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان لوگوں کا سوال تھا کہ جس طرح یہ پیالہ دودھ سے لبریز ہے، اسی طرح ملتان بھی علماء سے بھرا ہوا ہے، یہاں تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے جواباً ان لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ میں انشاءاللہ اسی علاقے میں رہوں گا، اور جس طرح یہ پھول دودھ پر حاوی ہے، میں بھی اسی طرح ان پر غالب رہوں گا۔ تاریخ میں ہمیں چند ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں جن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ درویش بھی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی امیرانہ شان سے حسد رکھتے تھے، بلکہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس عرفان آراستہ تھی اور خانگاہ میں بہت سے درویش موجود تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص موضوع پر تقریر فرما رہے تھے اور الفاظ و معانی کا ایک سمندر موج زن تھا۔
پھر جب حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر ختم کر چکے تو ایک بزرگ شیخ حمید الدین نے بآواز بلند سوال کیا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت، کیا وجہ ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں سانپ بھی موجود رہتا ہے؟ جیسا کہ مشہور محاورہ ہے، سانپ کے ساتھ خزانہ اور پھول کے ساتھ کانٹا۔ حالانکہ سانپ اور دولت میں نہ سوری نسبت ہے اور نہ مانوی۔ کیا حضرت اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک سادہ دل بزرگ تھے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیخ حمید الدین ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوال کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کسی ذہنی تحفظ کے بغیر سیدھے سادے انداز میں عالمانہ سا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک سانپ اور دولت میں سوری یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی نسبت نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے دونوں میں گہری نسبت ہے۔ میں اس نسبت کی وضاحت چاہتا ہوں، حضرت شیخ حمید الدین نے عرض کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اب بھی شیخ حمید الدین کے سوال کی گہرائی کو نہیں سمجھے تھے، اس لیے کسی تعامل کے بغیر فرمایا کہ سانپ اور دولت میں معنوی نسبت یہ ہے کہ سانپ اپنے زہر کے باعث مہلک ہے اور مال بھی اپنی فطری خرابیوں کے سبب انسانوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ گویا حضرت نے یہ بات تسلیم کر لی کہ مال بھی سانپ کی سی خاصیت رکھتا ہے۔ اب کی بار شیخ حمید الدین نے کس قدر پرجوش لہجے میں کہا کہ اس طرح حضرت کے ارشاد کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس شخص کے پاس مال و دولت جمع ہے وہ کسی زہریلے سانپ کی پرورش کر رہا ہے۔ شیخ حمید الدین کے اس طنز کو حاضرین مجلس نے بھی محسوس کر لیا۔ طنز کا ہدف حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ اب حضرت شیخ سمجھ گئے کہ بھری مجلس میں شیخ حمید الدین نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ شیخ حمید الدین کے سوال کی شدت کو زائل کرنے کے لیے سخت لہجہ اختیار کرتے، مگر آپ نے اپنی شان درویشی پر کوئی حرف نہیں آنے دیا اور انتہائی خوشگوار لہجے میں فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ جس شخص کو سانپ کا طلسم یعنی اس کا منتر آتا ہو، اسے سانپ کے زہر سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اس سانپ کو قابو کرنے کا طلسم آتا ہے۔ ایک طرف چند فاقہ مست درویشوں کے حسد کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف بڑے بڑے حاکم آپ کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ بغداد سے واپسی کے بعد جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات کی شہرت عام ہوئی تو ملتان اور سندھ کے حاکم ناصر الدین قباچہ نے اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر شیخ کسی دن دربار سلطانی میں جلوہ افروز ہوں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ یہاں واضح ہے کہ اس وقت سلطان شمس الدین التمش پورے ہندوستان کا حکمران تھا، مگر بوئے حکومت ناصر الدین قباچہ کے دماغ میں بھی موجود تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو سلطان کہلوایا کرتا تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ناصر الدین قباچہ کا پیغام سنا اور نہایت نیاز مندانہ فرمایا کہ فقیر اپنی مصروفیت کے باعث دربار سلطانی میں حاضر ہونے سے قاصر ہے۔ ناصر الدین قباچہ نے حضرت شیخ کا جواب سنا۔ چند لمحوں کے لیے چہرے پر ناخوشگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے بہت جلد اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ خوش آمدی مصاحبوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کو سرکشی اور نافرمانی کا رنگ دینے کی کوشش کی، مگر ناصر الدین قباچہ مشتعل نہیں ہوا۔ اگر شیخ ہمارے دربار میں تشریف نہیں لائے تو ہم خود کسی دن شیخ کی خانگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر چند روز بعد ہی ناصر الدین قباچہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رسم میزبانی ادا کرتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں حاکم ملتان کا استقبال کیا۔ ناصر الدین قباچہ کی نیت یہی تھی کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف انداز سے آزمائے گا۔ نتیجتاً حاکم ملتان مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سوالوں کے جواب اس طرح دیتے رہے کہ ناصر الدین قباچہ پریشان نظر آنے لگا۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک مکھی بار بار ناصر الدین قباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ حاکم ملتان اس مکھی کو اڑا دیا کرتا تھا، مگر وہ مکھی بڑی ضدی تھی، ایک دو چکر کاٹ کر دوبارہ قباچہ کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ ناصر الدین مکھی کو اڑاتے اڑاتے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے حاکم ملتان کی اس کیفیت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران ناصر الدین قباچہ نے حضرت شیخ سے نیا سوال کیا۔ وہ کہنے لگا کہ شیخ یہ تو بتائیے کہ اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ولی کی شناخت یہ ہے کہ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی،
ناصر الدین کباچا نے ایک ولی کامل کا جواب سنا تو سخت شرمندہ ہوا اور پیچ و تاب کھاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس سلسلے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک اور لباس پر کسی شخص نے بھی عمر بھر مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ ناظرین، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کبریٰ کس طرح حاصل ہوئی، اس روح پرور اور جاں فضا واقعہ کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو خرقہ خلافت کب حاصل ہوتا ہے۔ ایک رات عبادت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مکان ہے جس کے بام و در اس طرح روشن ہیں کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان میں تشریف فرما ہیں اور شیخ شہاب الدین سہروردی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دربانوں کی طرح حاضر ہیں۔ اسی مکان کی ایک طرف ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی اور اس میں چند خرقے لٹک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر بہاؤالدین کو بلاؤ۔ آقا کا حکم سنتے ہی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور ملتان کے درویش کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی سے مشرف کیا۔ فخر موجودات سید و سادات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوری میں لٹکنے والے خرقوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر، یہ خرقہ بہاؤالدین کو پہناؤ۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خرقہ اتارا اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو پہنا دیا۔ پھر اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس پر جھکا دیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ پر سرشاری کی ایک کیفیت طاری تھی۔ خواب کا وہ منظر دیکھ کر حضرت شیخ پر یقین ہو گئے تھے کہ خرقہ خلافت آپ کو ضرور ملے گا۔ دوسرے دن چاشت کی نماز کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مکان میں طلب کیا۔ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کل رات یہی مکان آپ کو خواب میں نظر آیا تھا۔ اسی طرح ایک گوشے میں ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی اور اس میں خرقے لٹک رہے تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی دست بوسی کی سعادت حاصل کی اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس خرقے کو ڈوری سے اتارا جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ پہنایا اور نہایت پر اثر لہجے میں فرمایا کہ بہاؤالدین، حضور پر نور جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرقوں کے درمیان میں ایک واسطے سے زیادہ نہیں ہوں۔ کسی کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر خرقہ نہیں دے سکتا، جیسا کہ گزشتہ رات تم خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ 621 ہجری میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو فرزند کی دولت عظیم سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت شیخ صدر الدین محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو درویشوں کے حلقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے طویل سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں ملتان کے غریبوں اور مسکینوں کے دامن دولت سے بھر دیے۔ اس زمانے میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ معتبر روایت ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر سینکڑوں مشائخ اور ہزاروں فقراء دونوں وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کو شریک طعام دیکھ کر بہت مسرور ہوتے تھے۔ جس قدر لوگ زیادہ آتے اسی قدر آپ کے چہرہ مبارک سے خوشی کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ ایک دن کھانے کے دوران حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درویش کو دیکھا جو روٹی کو شوربے میں اچھی طرح تر کر کے کھا رہا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اتنے بڑے مجمع میں یہ شخص بہترین کھانا کھا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سرید یعنی چوری کی ہوئی روٹی کو باقی تمام کھانوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے انبیاء علیہ السلام پر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مستورات عالم پر۔ بعض تنگ نظر اور حاسد درویش حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اس خوشحالی پر اعتراض کرتے تھے، مگر واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان بھی شاندار تھا اور ذوق عبادت بھی۔
حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جود و سخا کے تذکرے سن کر دور دور سے لوگ آتے تھے اور اپنی مالی ضرورتیں پوری کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص حضرت شیخ کی خانقاہ میں داخل ہوا جس کے عجیب و غریب سوال نے تمام حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا کہ شیخ، میں نے آپ کی سخاوت کے بہت قصے سنے ہیں۔ دنیا میں مشہور ہے کہ آپ اپنے دروازے سے کسی سوالی کو واپس نہیں لوٹاتے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کسی کی زبان سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ تم اپنا مقصد بیان کرو۔ سوالی نے عرض کیا کہ حضور، آج آپ اللہ کی راہ میں اتنی اشرفیاں عنایت فرمائیں جتنے انبیاء پاک علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس شخص کا سوال سن کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ حاضرین مجلس کے چہروں پر بھی شدید حیرت اور استعجاب کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک عام مسلمان بھی جانتا تھا کہ ایک مشہور روایت کے مطابق اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ اس شخص کے مطالبے کی تکمیل کا مطلب تو یہ تھا کہ پورا خزانہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش دیکھ کر سائل نے کہا کہ شیخ، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم اتنے ضرورت مند ہو کہ اتنی بڑی رقم تمہاری کفالت میں دی جائے؟ حضور، میری ضرورت کو چھوڑیں، میرے سوال پر غور فرمائیں۔ اس شخص نے حضرت شیخ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے عرض کیا، میں تو حضور کی بخشش و عطا کا انداز دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف یہ صورتحال تھی کہ آج تک کوئی سوالی آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں گیا تھا، اور دوسری طرف یہ مشکل درپیش تھی کہ اگر اس شخص کو اتنی بڑی رقم دے دی جائے گی تو دوسرے مستحق افراد مالی امداد سے محروم ہو جائیں گے۔ یہی وہ فکر انگیز مرحلہ تھا جسے سلجھانے میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ مصروف تھے۔ اس وقت آپ کی خانقاہ میں دیگر صوفیاء اور مشائخ بھی موجود تھے۔ ہر شخص ایک ہی طرح سوچ رہا تھا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا خزانہ ایک شخص کے حوالے کیسے کر دیں گے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں سرگرداں تھے۔ یک خانقاہ کے ایک گوشے سے آواز ابھری کہ حضرت، اس شخص کو میرے حوالے فرمائیے، میں اس کا سوال پورا کروں گا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تمام حاضرین مجلس نے اس آواز کی طرف دیکھا۔ حضرت حاجی جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ حاجی جمال کمبو ملتان کے ایک امیر و کبیر شخص تھے اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں درج ہے کہ حضرت حاجی کمبو رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوستوں میں شامل تھے۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاجی جمال حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید صادق تھے۔ حضرت حاجی جمال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نہایت ذہین شخص تھے اور انتہائی پیچیدہ مسائل کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے۔ حاجی جمال کمبو نے عرض کیا، میں آپ کے اس مہمان کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پھر جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی جمال کو اجازت دے دی تو وہ سائل کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اسی دوران تمام حاضرین مجلس یہ سوچ رہے تھے کہ آخر حاجی جمال اس مشکل مسئلے کو کس طرح حل کریں گے۔ حاجی جمال کمبو سائل کو لے کر گھر پہنچے اور بڑی عزت کے ساتھ اسے مسند پر بٹھایا اور خود فرش پر بیٹھے ہوئے بولے کہ تم میرے شیخ کے مہمان ہو، اس لیے تمہاری عزت و تکریم مجھ پر فرض ہے۔ سائل حضرت جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل سے بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد حاجی جمال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خدمتگار شربت لے کر آیا۔ سائل نے اطمینان قلب کے ساتھ شربت پی لیا۔ پھر حضرت حاجی جمال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمتگار کو آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ خزانے کا دروازہ کھول کر ساری اشرفیاں لے آؤ۔ خدمتگار اشرفیاں لا کر حضرت حاجی جمال کے سامنے ڈھیر کرتے رہے اور سائل خوش ہوتا رہا کہ چند لمحوں بعد وہ ایک مالدار شخص بن جائے گا۔ جب اشرفیوں کا انبار لگ گیا تو حضرت حاجی جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معزز مہمان، اب تم اپنا سوال پیش کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جس قدر انبیاء پاک اس زمین پر بھیجے ہیں ان سب کے نام پر ایک اشرفی عنایت کیجیے۔ تو پھر بسم اللہ کیجیے۔ حضرت حاجی جمال کمبو نے مہمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ ایک ایک پیغمبر کا نام لیتے رہیں، میں اللہ کے پاک نبی کے نام پر ایک ایک اشرفی آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔
حاجی جمال رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر سائل تھوڑا سا گھبرایا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ عقیدت میں شامل یہ ذہین ترین شخص اس کو اسی کے سوال میں الجھا کر رکھ دے گا۔ سائل کچھ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ چند انبیاء پاک علیہ السلام کے اسماء گرامی زبان پر لائے اور اسی تناسب سے اشرفیاں حاصل کر کے واپس چلا جائے۔ اس طرح سائل بمشکل 15-20 انبیاء پاک کے نام لے سکا اور اتنی ہی اشرفیاں لے کر واپس چلا گیا۔ پھر جب حضرت شیخ بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت حاجی جمال کمبو رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ ناظرین، سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ میں بہت گہری دوستی تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ رہے تھے۔ خط کی ابتدا سے پہلے آپ نے سوچا کہ حضرت شیخ کو کس لقب سے مخاطب کیا جائے۔ بہت دیر تک غور و فکر کرنے کے باوجود کوئی مناسب لقب سمجھ میں نہ آیا تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ روشن حروف میں صاف تحریر تھا، شیخ الاسلام۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اسی لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ تنہا سفر بہت کم کرتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں میں گزرا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ نماز کا صدقہ ہے اور مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ نماز کے ذریعے ہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے درویشی کے 70,000 علوم طے کر لیے تھے اور ان تمام پر اپنے عمل کو حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ انہیں اس قدر روحانی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ اگر آسمان کی جانب نظر اٹھاتے تو عظمت عظیم کا مشاہدہ کرتے اور اگر زمین کی طرف دیکھتے تو تحت الثری کی چیزیں نظر آنے لگتیں۔ مگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہی فرماتے تھے کہ درویشی کا مرتبہ اس سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اگر اہل مجلس کے سامنے کہہ ڈالوں تو سننے والوں کا پیتا پانی ہو جائے، یہ تو درویشی کا ادنیٰ درجہ ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اظہار کرامت کو ناپسند فرماتے تھے۔ مریدوں کو بھی یہی حکم تھا کہ حق تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کا اس طرح کھلے عام مظاہرہ نہ کریں۔ اس سلسلے میں آپ خود بھی بہت محتاط رہتے تھے۔ ایک بار حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر میں تھے۔ شام کے وقت دونوں بزرگوں کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جو لٹیروں اور ڈاکوؤں کا مسکن تھا۔ دریا کے پار شہری آبادی تھی، مگر اتفاق سے وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا نام لے کر دریا میں قدم رکھ دیا اور سطح آب پر چلنے لگے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح دریا پار کرنے پر تعامل ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ کشف آپ کی اس کیفیت سے آگاہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ برادر عزیز، یہ مقام بے حد خطرناک ہے، قزاقوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں کرامت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، آپ بلا تکلف چلے آئیے۔ یہ سن کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سطح آب پر قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا عبور کر گئے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خواجہ کمال الدین مسعود شیروانی بہت مالدار سوداگر تھے اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک بار خواجہ مسعود شیروانی مال تجارت لے کر اردن سے بندرگاہ عدن کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی جہاز نے آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ یکا یک سمندر میں ایک طوفان اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کا مستول ٹوٹ گیا۔ سرکش موجیں جہاز کے اوپر سے گزرنے لگیں۔ تمام مسافر اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ ان سنگین لمحات میں خواجہ کمال الدین مسعود شیروانی نے بآواز بلند کہا کہ شیخ، وقت دعا ہے، اللہ سے ہم گناہ گاروں کے لیے عافیت طلب کیجیے۔ ابھی فضا میں خواجہ مسعود شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جہاز کے عرصے پر نمودار ہوئے اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے مرید کو پرسکون رہنے کی تلقین فرمائی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پرشور ہوائیں رک گئیں اور سمندری لہریں پرسکون ہو گئیں۔ خواجہ مسعود شیروانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مسافروں نے گھبرا کر جہاز کے عرصے کی طرف دیکھا، مگر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود نہیں تھے۔
جب تاجروں کا جہاز سلامتی کے ساتھ عدن کی بندرگاہ تک پہنچ گیا تو تمام سوداگروں نے نہایت اخلاص کے ساتھ اپنا تہائی مال خواجہ مسعود شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یہ نظر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال کر دی جائے۔ خواجہ کمال الدین مسعود شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تاجروں کا مال لے کر اس میں اپنے نصف جواہر شامل کیے اور خواجہ فخر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت ملتان بھجوا دیے۔ جب آپ طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی لباس میں دیکھا جس لباس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جہاز کے عرشے پر جلوہ فرما ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے فخر الدین گیلانی کے اعتقاد میں مزید اضافہ کر دیا۔ پھر آپ نے 70 لاکھ کی مالیت کے زر و جواہر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کے اندر اندر وہ سارا مال و متاع محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش و عطا کا کیا انداز تھا۔ جو لوگ آخرت کی طلب لے کر حاضر ہوتے انہیں بھی سرفراز کیا جاتا اور جو دنیا کی خواہش رکھتے تھے ان کے دامنوں کو بھی بھر دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے تھا، مگر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ظاہری سبب تھے اور حق تعالیٰ اپنے نام لیواؤں کو مخلوق کے درمیان اسی طرح سربلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ آپ کا لقب جلال سرخ تھا، اسی لیے آپ کو سرخ بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 590 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت سید جلال بخارا سے بکھر تشریف لائے اور اسی مقام پر سکونت اختیار کی۔ پھر آپ نے ملتان جا کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کی اور طویل مجاہدوں اور ریاضتوں کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا۔ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور یار ہیں۔ یہ بزرگ آپس میں 4 یار کہلاتے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عثمان مروندی لال شباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 یار ہیں۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب میں شہر جھنگ سیالاں کی بنیاد ڈالی اور ایک طویل عرصے تک مغربی پنجاب میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ آپ کی کوششوں سے راجپوتوں کے کئی قبیلوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 19 جمادی الاول 690 ہجری کو 95 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اچ شریف میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، جب سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا مہمان خاص بنایا اور انتہائی ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ چنانچہ جب معتقدین نے مستقل طور پر ملتان قیام کے بارے میں حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ملتان پر شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ اور قبضہ کافی ہے، انشاءاللہ انہی کی حمایت تم لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ ناظرین، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے استغنا اور بے نیازی کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے ایک دن اپنے خادم سے فرمایا، فلاں صندوقچے میں 5000 دینار سرخ رکھے ہیں، وہ لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد خادم نے واپس آ کر عرض کیا کہ صندوقچہ کہیں نہیں ملتا۔ خادم کا جواب سن کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ۔ خادم نے دوبارہ تلاش شروع کی تو صندوقچہ مل گیا۔ اس نے خوشی خوشی آ کر آپ کو اطلاع دی تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ۔ حاضرین مجلس میں سے کسی عقیدت مند نے پوچھا کہ یا شیخ، آپ نے دونوں حالتوں میں الحمدللہ کہا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جواباً حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ فقیروں کے لیے دنیا کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں۔ انہیں کسی چیز کے ملنے پر نہ خوشی ہوتی ہے اور نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ 5000 دینار ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ ناظرین، زہد و تقوی، علم و فضل، انکسار و تواضع اور جود و سخا کا پیکر، دنیائے اسلام کا عظیم مبلغ، بے شمار گمراہوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے والا یہ عظیم مرد مجاہد اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔
وہ 7 صفر 661 ہجری کا دن تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک بزرگ صورت شخص خانقاہ کے دروازے پر نمودار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ پھر جب حضرت شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان اجنبی بزرگ نے آپ کی طرف ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے ابا جان کو دے دو، بہت ضروری خط ہے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے لفافے پر لکھا ہوا عنوان دیکھا تو حیران ہوئے، مگر بزرگ سے کوئی استفسار نہیں کیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر لفافہ پیش کیا اور فوراً ہی حجرے سے نکل آئے۔ پھر ان بزرگ کو تلاش کیا تو دور دور تک ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ابھی حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کی آمد و رفت کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ فضا میں ایک تیز آواز گونجنے لگی کہ دوست دوست کے پاس پہنچ گیا۔ یہ آواز اس قدر تیز تھی کہ خانقاہ میں موجود تمام لوگوں نے سنی۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور آپ نے یہ جانگداز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بظاہر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی قبر کی گہرائیوں میں اتر گیا، مگر آپ کے ایمان کی حرارت آج بھی 8 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی باقی ہے۔